إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وعلم يا أبا ذر إن الله عز وجل جعل أهل بيتي في أمتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن رغب عنها غرق ومثل باب حتة في بني إسرائيل من دخله كان آمنا صلوات محمد وآله جناب ابو ذر کو رسول اللہ کی طرف سے کی جانے والی وصیت میں سے ہم اس منزل پہ پہنچے تھے کہ ایک وصیت جو رسول اللہ نے جناب ابو ذر کو کی ہے بندگی کی بنیادوں میں سے وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت وہ اہل بیت کی جو ہر رجس سے پاک و پاکیزہ ہیں، چونکہ اس حدیث میں بھی قرآن کی اس آیت سے استفادہ کیا گیا اور فرمایا کہ ثم حب اہل بیت الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، وہ اہل بیت جن کو ہر طرح کے رجس اور آلودگی سے پاک رکھا گیا ہے، پروردگار نے انہیں پاک رکھا ہے کہ یہ خود ایک رابطہ بھی ہے محبت کا پاکیزگی سے۔ اس ایک ہی جملے میں دو باتیں کہی گئیں، ایک ہے کہ دین کی اور بندگی کی اور عبودیت کی بنیاد میں سے ایک بنیاد جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو آیت تطہیر کے ساتھ بیان کیا کہ اس میں خود حکمت پوشیدہ، اور وہ حکمت یہ ہے کہ محبت اور طہارت میں دونوں میں بہت ہی گہرا رابطہ ہے۔ محبت میں اور پاکیزگی میں ایک رابطہ ہے، محبت ہو ہی نہیں سکتی ان انسانوں سے کہ جن کے اندر پاکیزگی نہیں ہو۔ ایسے لوگوں کی محبت کرنا آسان ہے جن کے اندر طہارت پائی جاتی ہو، اور محبت کی بنیاد یہی جس قدر انسان پاک ہوتا چلا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اس قدر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پاک سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے لباس کو پاک کر لیا، اپنے جسم کو پاک کر لیا، غسل کر لیا، البتہ ابھی یہ مسائل بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ اس سے بھی بعض حد تک نئی نسل کو آگاہی نہیں ہے اور مشکلات ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسے لوگ آ کر ایسی مسائل کرتے ہیں کہ واقعی ابتدائی چیزیں میں معلوم نہیں ہیں، اور یہ زمانے کی مشکلات کی خدا نجات دے اس سے کہ دین کے لیے ابتدائی چیزیں بھی انسان اگر اس تک نہ پہنچ پائیں
جس قدر انسان کے اندر کمال ہوتا ہے، کمال یعنی کیا؟ یعنی نقائص سے دوری، نقص کا نہ ہونا، عیب کا نہ ہونا. جس قدر عیب سے دوری ہے اتنی پاکیزگی ہے. زیادہ پاکیزگی یعنی پاکیزگی خود ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے، اور قرآن میں کہا گیا کہ اللہ پاکیزہ لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المطہرین، مطہرین متطہرین، یہ لفظیں جو آئی ہیں روایتوں میں اور قرآن میں، اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے. محبت، اللہ کی طرف سے محبت اڑیلی جاتی ہے کس کے اوپر؟ وہ لوگ کہ جو پاک لوگ ہیں. پاک لوگ یعنی کون لوگ؟ جو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. اور دوسری جگہ پہ یہ بات عرض کی گئی، یہاں پر نہیں عرض کی گئی، کہ ماہ رمضان المبارک ایک مہینہ ہے اپنے آپ کو پاکیزگی کی ٹریننگ کرنے کا، پاک کرنے کا، بہت ساری چیزوں سے پاک کرنے کا. اس مہینے میں انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں سے خود کو پاک کرنا. کبھی کبھی انسان کو غذا آ کر آلودہ کر دیتی ہے. آلودگی ایک ہی طرح کی نہیں ہوتی. ہر آلودگی یہ نہیں ہے کہ جس کے لیے مثلا دھلنا پڑے، جس کے لیے کچھ آلودگی ایسی جس کو دھل کے پاک کر دیا جاتا ہے، کچھ آلودگی ایسی ہے جس کے لیے نیت کرنی پڑتی ہے، غسل کرنا پڑتا ہے، کچھ آلودگی ایسی جس کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، وہ بھی آلودگی ہے. کچھ آلودگی ایسی جس کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے. کچھ آلودگی ایسی جس کے لیے بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے، آلودہ ہو گیا انسان. ہر وہ چیز جو انسان کی روح کو مشکل ایجاد کر رہی ہے وہ آلودگی ہے. جسم کی آلودگی نہیں، کبھی ارادوں میں آلودگی پیدا ہو جاتی، کبھی خیال میں آلودگی یعنی وہی نجاست. کبھی کبھی خیالوں میں نجاست پیدا ہو جاتی ہے، کبھی انسان کی فکر میں نجاست پیدا ہو جاتی ہے، انسان کی روح میں نجاست پیدا ہو جاتی ہے. ان ساری نجاستوں سے بچنے کا اور بچ کر اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موسم ماہ رمضان ہے. ٹریننگ کا موسم، پاک ہونے کی ٹریننگ کا موسم ہے یہ مبارک مہینہ، کہ اس مہینے میں انسان اپنے آپ کو بہت ساری آلودگی سے آسان بھی ہو. شیطان بھی آ کر انسان کو صرف آلودہ کر رہا ہوتا ہے. نجس، شیطان کا کام کیا ہے؟ نجس کرنا انسان کو. بڑی نجاستیں، چھوٹی نجاستیں نہیں. شیطان کا کام یہ کہ انسان کی روح میں آ کر نجاستوں کو اڈیل دینا. ایک ایک وسوسہ کرتا ہے اور نجاستیں ڈالتا چلا جاتا ہے، نجاستیں پھیلتی چلی جاتی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں. پھر دھیرے دھیرے انسان اپنے اختیار سے باہر نکل جاتا ہے. ایک زمانہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنے اختیار میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے اختیار سے بھی اس کے باہر نکل جاتا ہے. جیسا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انسان آتا ہے، شیطان سے رابطہ جب انسان کا شروع ہوتا ہے، برقرار ہوتا ہے، آتا ہے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ایک مثال کے ذریعے سے آ کر انڈے دیتا ہے. پھر انڈوں میں بچے نکلتے ہیں، پھر بچے نکل کے پورا قبضہ کر لیتے ہیں دل پر. پھر انسان بولتا ہے تو شیطان کی زبان سے بولتا ہے، سنتا ہے تو شیطان کے کانوں سے سنتا ہے، کچھ حرکت کرتا ہے تو شیطان کی حرکت ہوتی ہے، ہاتھ چلاتا ہے تو خود اس کا ہاتھ نہیں ہوتا. دونوں طرف ہے. ایک طرف یہ بھی ہے کہ جب انسان راہ خیر پر قدم آگے بڑھاتا ہے، راہ خیر پہ جب انسان کا قدم آگے بڑھتا ہے تو وہ بولتا ہے تو اللہ کی طرف سے بولتا ہے، سنتا ہے تو اللہ کی طرف سے سن رہا ہوتا ہے. اور اس منزل میں بہت آگے انسان بڑھ جائے تو رسول اللہ کی ذات ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے. بندوں کے لیے بھی روایت موجود ہے، حدیث قدسی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں یہی ہے کہ انسان جب بندگی کے مرحلے طے کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنی زبان سے نہیں بول رہا ہوتا، وہ بول رہا ہوتا ہے لیکن اس کی زبان پر الہی حکمتیں جاری ہو رہی ہوتی ہیں. اور دوسری طرف بھی یہی ہے کہ شیطان جب آ کر قبضہ کرتا ہے انسان کے دل پر تو وہ بولتا ہے تو اپنی زبان سے نہیں بولتا ہے، زبان اس کی شیطانی زبان ہو جاتی ہے. اور جب شیطانی زبان ہو جاتی تو ہر جگہ مشکل پیدا ہوتی ہے. شیطان کی زبان سے جب بولے گا تو گھر میں لڑائی ہوگی، باہر لڑائی ہوگی، پڑوسیوں سے لڑائی ہوگی، ہر طرح کی مشکل. پھر شوہر بیوی میں لڑائی ہوگی، ساس بہو میں لڑائی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بول رہا ہے. شیطان نے آ کر پہلے دل پر قبضہ کر لیا ہے، اس قدر کنٹرول کر لیا ہے دل کو کہ جو چاہتا ہے انسان کو بلواتا ہے. ماہ رمضان یعنی کیا؟ اپنے دل کو شیطانی قبضے سے پاک کرنے کا زمانہ. اور اس زمانے میں یہ کام اس لیے بھی آسان ہو جاتا ہے کہ شیطان کے اختیارات کم ہو جاتے ہیں. اس مہینے میں انسان کی روح مضبوط ہو جاتی ہے. اور شیطان کے روایتوں میں آیا نہیں، شیطان کو زنجیر میں باندھ دیا. مطلب یہی ہے
یعنی شیطانی اختیارات انسان کے اوپر سے کم ہو جاتا ہے، شیطان کمزور ہو جاتا ہے، انسان کی روح کے مقابلے میں شیطان کمزور ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں جو شیطان بہت مضبوط ہوتا ہے، ماہ رمضان میں کمزور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ایک ہے کہ پاک ہونے کا مہینہ، یہ ایک بہت بڑا موضوع، الگ سا موضوع ہے کہ بہت سارے احکام کا فلسفہ دین میں جو ہے وہ پاک ہونا ہے انسان کا، اور پاک ہونے کے سارے مرحلے۔ پاکیزہ انسان ہو جاتا ہے تو محبت خود بخود انسان کے دلوں میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ سب قرآن کے قانون ہے، بہت ہی بنیادی قانون ہے۔ یہ ایک آیت نہیں ہے صرف، اس آیت میں زندگی کا ایک بہت بڑا قانون پوشیدہ ہے۔ کیا؟ وہ لوگ کی جو ایمان لے آئے اور جو عمل صالح کرتے ہیں، چونکہ ایمان اور عمل صالح ہی سے انسان میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ جن کے اندر ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو تو اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، ودا یعنی مودت، مودت سے ودا لفظ بنا ہوا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اللہ بھر دیتا ہے۔ کب؟ اگر یہ دو چیزیں ہیں، ایمان ہو اور عمل صالح، اور ایمان و عمل صالح کے نتیجے میں پاکیزگی۔ تو جو ہمارے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا مصداق وہی خاندان رسالت ہے، خود ذات پیغمبر اکرم اور اہل بیت علیہ السلام، کہ ایمان اور عمل صالح کی ان منزلوں پر پہنچے ہوئے ہیں کہ زمانہ گزرتا جا رہا ہے لیکن ان کی محبت دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اس آیت کا مصداق، اس کے پہلے عرض کیا گیا کہ قرآن کی آیت کے اگر ایک مصداق کہا گیا، روایت میں بھی ہے کہ اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا مصداق اہل بیت علیہ السلام ہے، رسول اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ ہر مومن کے لیے بھی کہ جو بھی اس قانون کو اپنائے گا، یعنی ایمان اور عمل صالح جتنا بھی انسان کی زندگی میں بڑھتا چلا جائے گا، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اس قانون پہ عمل کر کے تجربہ کر کے انسان دیکھ سکتا ہے، مشاہدہ تو کر رہا ہے لوگوں کا، دلوں میں محبت۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جس سے آدمی بچ کے چلا جائے، اپنا رشتہ دار ہے لیکن ادھر فٹ پاتھ کی دوسری طرف دکھائی پڑتا ہے تو کہتا ہے سر جھکا کے ادھر سے نکل جاؤ۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جس سے ملنے کی آرزو کرتا ہے انسان، آ کر تھوڑی دیر بیٹھے، تھوڑی دیر بات سنے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ خوبی پائی جاتی ہے، ایک کمال پایا جاتا ہے، ایک پاکیزگی ہے اس انسان میں جس کے لیے انسان آرزو کرتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھا جائے، اس سے ملا جائے۔ البتہ پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں سے ملنے کی آرزو کرتے ہیں، یہ نہیں کریں کہ چونکہ ایک میچنگ ہوتی ہے، دلوں کے دلوں سے میچنگ ہوتی ہے۔ جو آلودہ روح ہے وہ آلودہ لوگوں سے ملنا چاہے گی، جس کے دلوں پہ شیطان کا قبضہ ہے وہ کسی شیطان سے جا کر ملنے کی آرزو کرے گا۔ لیکن اگر ایمان و عمل صالح ہے انسان کی زندگی میں تو سالہ سال گزر جاتے ہیں اور وہ پاکیزگی، وہ محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آج تعجب ہوتا ہے جب ایک کوئی کرسچن، ایک کوئی ہندو، ایک کوئی غیر آگے کہہ رہا ہوتا کہ تھے تو ہمارے امام، تھے تو ہمارے مرجع، تھے تو ہمارے رہبر، لیکن وہ آگے کہتا ہے کہ میرے دل میں امام خمینی کی محبت ہے۔ کیوں یہ محبت ہے؟ کسی اور وجہ سے محبت نہیں، وہی قانون ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جو پاکیزگی کے منزلوں کو طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں خود بخود محبت بڑھنا شروع ہو جاتی۔ پچھلے سال عرض کیا تھا کہ ابھی جب لوگوں سے جا کے عرب ملکوں میں جا کے پوچھا کہ تمہارے نزدیک سب سے محبوب شخصیت کون ہے، تو اپنے لیڈروں کا نام نہیں لیا، اپنے علماء کا نام نہیں لیا، نام کس کا لیا؟ حسن نصر اللہ کا نام لیا۔ ایمان بھی اور عمل بھی، عمل سے مراد صرف نمازیں نہیں ہیں، مکمل عمل، لوگوں کے دلوں میں محبت۔ بس یہ ایک قانون ہے کہ جتنا زیادہ انسان کے اندر کمال ہوگا، جتنا زیادہ انسان کے اندر پاکیزگی ہوگی، اتنی ہی لوگوں کے دلوں میں محبت ہوگی۔ اور اگر یہ پاکیزگی نہیں ہے تو حتیٰ ممکن اپنے لوگوں کے دل میں محبت نہ ہو، باپ بھی انسان سے ناراض ہو جائے، بیٹا ناراض ہو جائے، بیٹے کے دل میں باپ کی محبت نہ ہو، اگر پاکیزگی نظر نہ آ رہی ہو۔ معیار یہی ہے، اسی اعتبار سے کم زیادہ ہوتی رہتی ہے بات۔ اپنے متنفر ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پاکیزگی نہیں انسان۔ اہل بیت علیہ السلام کی جب محبت کو کہا گیا، رسول اللہ نے دو آیتوں کو ایک جگہ پہ رسول اللہ نے یہاں اس حدیث میں جمع کر دیا، دو آیتیں، ایک قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دوسری یہ سورہ شورا کی آیت، دوسری سورہ احزاب کی آیت
کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، 2 آیتوں کو جمع کر کے اللہم صلی علی محمد، دونوں آیتوں کے درمیان میں ربط پیدا کر دیا رسول اللہ نے اپنی اس حدیث میں۔ یہ ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ محبت انہی لوگوں سے ہوتی ہے جن کے اندر کمالات ہوتے ہیں، اور کمالات اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان میں پاکیزگی آتی ہے۔ پہلا کام جو انسان کو کرنا اپنے آپ کو پاک کرنا تاکہ کمالات آنا شروع ہو، اور یہ انتہائے کمال پر جو ذات موجود ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے، لہذا ان کی محبت دین کا رکن ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری مثال دی تھی وَعْلَمْ يَا أَبَا ذَرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ أَهْلَ بَيْتِي فِي أُمَّتِي كَسَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكَبَهَا نَجَا وَمَنْ رَغَبَ عَنْهَا تَخَلَّفَ وَمَنْ رَغَبَ عَنْهَا غَرَقَ۔ یہ جو آپ کے سامنے کل پیش کی یہ بھی ایک بڑی گفتگو ہے، لیکن بس اشارہ بھی کر کے، چونکہ بہرحال ٹائم بہت کم ہے، اس میں رسول اللہ کی حدیث میرے استاد بزرگوار، یہ بہت بڑے استاد ہیں وہاں ایران میں قم میں، انہوں نے اس حدیث پہ درس دیا، 40 درس ہیں، لیکن ابھی ہمارا پہلا درس پورا نہیں ہو پایا، افسوس، چونکہ ٹائم آپ کا بھی کم ہے اور بہرحال ماہ رمضان ہے، ساری رعایتیں کرنی پڑتی ہیں۔ پہلا درس ابھی 40 درس ہے، یعنی واقعاً خزانہ ہے۔ رسول اللہ نے ایک وصیت میں کتنے مطلب بیان فرمائے ہیں۔ اب یہ پہلا درس چل رہا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ اب اس کے اندر نہیں اور داخل ہونا چاہتے کہ اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے۔ دنیا طوفانوں میں جب طوفان اٹھ رہے ہوں گے اور ہر طرف طوفان دکھ رہا ہو، انسان ایک کام جو انسان کو کرنا ہے طوفانوں کو دیکھے، آنکھ بند کیے ہوئے انسان تو طوفان نہیں نظر آئیں گے، لیکن تھوڑا آنکھ کھلی ہو، آنکھ کھولے انسان دیکھے تو گمراہیوں کے طوفان کس قدر نظر آتے ہیں۔ جدھر آنکھ اٹھتی ہے ادھر گمراہی کے طوفان، سڑکوں پر، گھروں میں، باہر، ٹیلی ویژن اسکرین پر، جس طرف انسان کی نگاہ پڑتی گمراہی کے طوفان، اور انسان ڈوب رہا ہے، اس میں غرق ہو رہا ہے، غرق ہوتا چلا جا رہا ہے اور بچ نہیں پا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل مشکل یہ ہے کہ اہل بیت سے انسان دور ہے۔ اگر ایک مومن آ کر شکایت کرتا ہے کہ ہم نہیں بچا پا رہے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس بڑھتے ہوئے طوفان میں، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، مجلس میں آ کے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اہل بیت سے قریب کیا، لیکن اہل بیت سے اپنی زندگی کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، لہذا یہ طوفان میں غرق ہے۔ یہ بڑا طوفان ہے، کشتی وہی اہل بیت علیہ السلام کی ہے۔ اگر ان تمام طوفانوں سے نجات پانی ہے انسان کو تو کشتی اہل بیت پہ سوار۔ کل جو جملہ عرض کیا کہ اہل بیت کو ہم جیسے ذاکروں کی ضرورت نہیں ہے، کشتی اہل بیت کو، اہل بیت کو مسافروں کی ضرورت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی کشتی کو زبان کی ضرورت نہیں ہے، مسافر کی ضرورت ہے۔ مسافر آ جائے تو یہ عظیم کشتی یہ بھی اپنا حق ادا کرے اور مسافر بھی محفوظ ہو جائے۔ طوفانوں سے محفوظ ہونے کا راستہ اہل بیت علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ہونا، اور سوار ہونا تو سوار رہنا، سوار ہو کے نہیں کہ تھوڑی دیر سوار ہونا پھر اتر جانا پھر چھلانگ لگا لینا۔ اور دوسری مثال جو رسول اللہ نے دی وہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی، جو کہ ایک اہم مسئلہ ہے، انسان کی زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے یہ، اور جس قدر زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے، جس قدر گمراہی کے طوفان بڑھتے چلے جائیں، اسی قدر اہل بیت علیہ السلام کی ضرورت بڑھتی چلی جائے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر ماحول اچھا ہو، کوئی مشکل نہ ہو، تو کشتی کی انسان شاید ضرورت محسوس نہ کر پائے، جس طرح رسول اللہ کے بعد لوگوں نے نہیں محسوس کی اپنی نادانی کی وجہ سے، لیکن جب طوفان بڑھتے گئے تو بعد میں 25 سال بعد آئے اور علی کو چاروں طرف سے گھیر لیا کہ اے کشتی نجات، اب ضمانت دینے والے تم ہی ہیں، نجات آپ کے ہاتھ میں۔ چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں ماحول اچھا تھا، لوگ نہیں سمجھ پائے کہ یہ آئیں یا یہ آئیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ رسول اللہ کے داماد ہیں اور ان کے رسول اللہ داماد ہیں، فرق نہیں سمجھ پائے، کیونکہ اچھا ماحول رسول اللہ نے طوفانوں سے بچا لیا تھا لوگوں کو، اس لیے وہ دامادوں کے درمیان کا فرق، داماد اور سسر کا فرق نہیں سمجھ پائے، کہا کہ یہ رسول اللہ کے داماد ہیں اور رسول اللہ ان کے داماد ہیں، فرق کیا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ طوفان کا احساس نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن جب 25 سالوں میں طوفان کا شدت سے احساس ہو گیا تو سب نے آ کے علی کو گھیرا، علی آپ ہیں، کشتی نجات آپ ہیں،
اگر اس طوفان میں کوئی نجات دینے والی ذات ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ آج بھی اگر کشتی، آج کے طوفانوں میں بھی اگر نجات اگر کسی سے ملنے والی ہے تو وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ کشتی ایک ہے۔ اس کشتی پہ سوار ہوگا تو انسان کو نجات ملے گی۔ دوسری مثال دی، مشکل ہو جائے، یعنی کسی منزل کو بیچ میں چھوڑ کے آگے بڑھنا تھوڑا سخت ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی سخت ہوتا ہے، لیکن بہت ساری باتیں چھوڑ کے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ دوسری مثال رسول اللہ نے یہ دی، وَمِثْلَ بَابِ حِطَّةٍ، ایک اہل بیت علیہ السلام کی ایک دوسری مثال کیا ہے؟ وَمِثْلَ بَابِ حِطَّةٍ فِي بنی اسرائیل من دخلہ کان آمنا، اور اہل بیت کی مثال باب حطہ کی مثال ہے۔ باب حطہ جو آپ نے سورہ بقرہ کے شروع ہی میں تقریباً وسط میں بیچ میں آپ نے سورہ بقرہ نے جزء اول کے چند صفحے گزرنے کے بعد، سورہ بقرہ کے چند صفحے گزرنے کے بعد وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی فرعون سے اور لے کے چلے، کہا کہ تمہیں داخل ہونا ہے باب حطہ، اس باب حطہ اس سے داخل ہونا ہے، فادخلوا الباب سجدا، اس دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، اور حطہ حطہ کہتے ہوئے۔ حطہ کے معنی ہے کسی چیز کا جھڑ جانا، ختم ہو جانا، حطہ۔ اب جا کے تھوڑا یہ قرآن کی آیت کو پڑھیں گے انشاءاللہ، کبھی کبھی اچھی چیز ہے کہ جب کسی قرآن کی آیت کا ذکر ہو۔ ہمارے وطن میں ایک ہمارے بزرگوار ہیں، جب کسی آیت پر ایک مجلس پڑھتے ہیں تو وہ دوسرے دن جا کر اس آیت قرآن کی آیت کھول کر اور اس میں نشان لگا لیتے ہیں، اور نشان لگا کے بہت دنوں تک اس آیت کو پڑھتے رہتے ہیں، چونکہ اس کے بارے میں مطلب سن لیا ہے تو اس آیت کو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، واقعاً مزہ آتا ہے، چونکہ مطلب اس کے بارے میں معلوم ہوا کرتا ہے۔ تو یہ چیز بہت ہی مجھے بہت پسند آئی، یعنی ان بزرگوار سے، کہ ایک مطلب کو، ایک آیت کو سمجھ لیا تو اس آیت کو بار بار پڑھے تاکہ اس آیت کی لذت جو ہے بار بار محسوس ہوتی رہے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ داخل ہونا ہے تمہیں، اس دروازے سے داخل ہونا، کیا کہتے ہوئے؟ حطہ، حطہ کہتے ہوئے۔ حطہ کے معنی ہے استغفار، یعنی ہمارے وجود سے گناہوں کا جھڑ جانا، بالکل گناہ جیسے موسم خزاں میں، آٹم کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں درختوں سے، بالکل جھڑ جاتے ہیں اور کوئی آثار باقی نہیں رہتے، ویسی ضرورت ہے کہ انسان کے وجود سے گناہ جھڑ جائیں، بالکل ختم ہو جائیں۔ جناب موسیٰ جب بنی اسرائیل کو لے کے گئے تو بڑے گناہ ان کے پاس تھے۔ بنی اسرائیل کے سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ فرعون کے انڈر میں وہ زندگی گزار رہے تھے، فرعون جیسے ظالم کے انڈر میں وہ زندگی گزار رہے تو کچھ کرنے کو بھی تیار نہیں تھے، اور کہہ رہے تھے کہ جناب موسیٰ آئیں گے وہی سب کچھ کریں گے، جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ امام زمان آئیں گے انہی کو سب کچھ کرنا ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بنی اسرائیلی تفکر ہے، یہ بنی اسرائیلی لاجک ہے، یہ بنی اسرائیلی آئیڈیالوجی ہے کہ فرعون کو مضبوط کرتے چلے جاؤ اور ساری ذمہ داری ڈال دو کس کے اوپر؟ جناب موسیٰ کے اوپر، کہ موسیٰ آئیں وہی سب کچھ کریں، ہم غلام بن کے رہیں، ہم کنیز بن کے رہیں۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم ویسومونکم سوء العذاب۔ فرعون آ کر جوانوں کو پکڑتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، اے بنی اسرائیل، اے انبیاء کی اولادو، اے اس زمانے کے سادات، جو بنی اسرائیل سادات تھے سب کے سب، اس زمانے میں سید انبیاء تھے اور انبیاء کی اولادیں یہ تھیں، ان سادات کو فرعون آ کر کیا کرتا تھا؟ قرآن بار بار اس کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہارے بیٹوں کو پکڑ کر ذبح کر دیتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے ابنا کو، بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اپنے مقصد کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ عورتوں کو زندہ رکھتا اپنی غلامی کے لیے، اپنی کنیزی کے لیے۔ کنیزی کا مطلب اس زمانے میں صرف کام کرنا نہیں ہوا کرتا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آج کنیزیں آتی ہیں، ایک کام کر کے جھاڑو پوچھا لگا کر چلی جاتی ہیں۔ کنیزی یعنی پوری زندگی کو کسی کے حوالے کر دینا، یعنی یہ انبیاء کی اولادیں کس کی کنیز بنی ہوئی تھیں؟ عورتیں فرعون کی، اور اس پر راضی تھیں۔ سب سے بڑا گناہ بنی اسرائیل کا کیا تھا؟ کہ فرعون کی کنیزی میں اپنی عورتوں کو دے کر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ توجہ مار رہے ہیں؟ اور ساری ذمہ داری انہوں نے ڈال رکھی تھی
جناب موسیٰ پر کہ جناب موسیٰ آئیں گے تو یہ مشکل جناب موسیٰ ہی حل کریں گے، جناب موسیٰ کے سوا یہ مشکل کوئی حل نہیں کر سکتا۔ یہ بنی اسرائیلی تفکر تھا ہمیشہ کے لیے۔ جناب موسیٰ جب آ گئے تو پھر کیا کہ چونکہ یہ مزاج جب بنا ہوا تھا، ایسے مزاج کے لوگ بعد میں کیا کریں گے؟ جنہوں نے سالوں سال سے یہ مزاج بنا رکھا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، سارا کام موسیٰ کو کرنا ہے، تو موسیٰ آئیں گے تو کیا کریں گے وہ لوگ؟ جناب موسیٰ جب آ گئے تو کیا کیا انہوں نے؟ جناب موسیٰ کو بری طریقے سے الجھا دیا۔ موسیٰ جو اولو العزم نبی بن کے آئے تھے، ان کو کس چیز پہ لگا دیا؟ کہا کہ آج یہ کھانا دو، آج یہ کھانا دو، آج یہ مشکل حل کرو، آج یہ مشکل حل کرو۔ رہبر کو کیا بنا دیا؟ سارا مسئلہ کچن کا جناب موسیٰ کے حوالے کر دیا کہ کھانا نہیں مل رہا ہے، کچن مینیجر جناب موسیٰ ہو گئے۔ جناب بنی اسرائیل کے اولو العزم نبی، اللہ کا اولو العزم نبی، اس بنی اسرائیل قوم نے جناب موسیٰ کو اپنا کچن مینیجر بنا دیا۔ ذمہ داری کچن کی، جیسے کارواں لے کے جاتے ہیں ذمہ داری دی جاتی ہے، کارواں سالار نہیں بنایا، کچن کی ذمہ داری جناب موسیٰ جیسے اولو العزم نبی کو دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قوم ایسی تھی پہلے سے، یہ جب پہلے یہ عمل ہوگا تو بعد میں یہی ہوگا۔ امام زمان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ وہ لوگ کی جو آ رہے کہ سارا کام امام زمان کو کرنا ہے، تو ساری لسٹ بنا کے بیٹھے ہیں کہ امام زمان آئیں گے تو کیا کیا کام لینا ہے۔ امام زمان کی پوری لسٹ، اگر وہ لسٹ دیکھنا ہے تو کبھی کبھی اپنے عریضے کھول کے دیکھ لیا کریے کہ کیا لسٹ تیار ہے۔ امام زمان کو جو کام دینے کی لسٹ ہے، بہت بڑی لسٹ بنا کے ہم نے رکھی، امام زمان آئے اور یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اور جب امام زمان وہ کام اگر نہیں کریں گے، ہم کس کا انتظار کر رہے تو کون آیا؟ اسی لیے روایت میں ہے کہ جب امام زمان آئیں گے تو کہیں گے کون آیا ہے، کون سا دین لے کے آیا ہے؟ یہ تو دین بالکل نیا دین ہے۔ یہ زمانے کی تبدیلیوں میں جب دین کی اصلی شکل بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو نیا دین ہے، یہ تو کوئی بیان ہی نہیں کرتا۔ اتنے سارے لوگ ہیں وہ اس دین کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ امام زمان آئیں گے تو یہی ہوگا کہ امام زمان جو دین بیان کریں، کیوں لوگ بیان نہیں کر رہے تھے اس دین کو؟ یہ تو نیا دین لے کے آئے، روایت میں کہ تو نیا دین لے کے آئے ہیں، لہذا ایک بہت بڑا گروہ تیار ہو جائے کہ اس نئے دین کو ماننے کو ہم تیار نہیں۔ اتنے دن سے امام کہہ رہے تھے لیکن یہ کیا لے کے آئے ہیں، یہ نہیں مانیں گے، یہ قبول نہیں ہے ہمیں، چونکہ امام زمان کا دین ہم ملاؤں کا دین نہیں ہوگا، امام زمان کا جو دین ہوگا وہ رسول اللہ کا دین ہوگا۔ امام زمان کا دین حسین ابن علی کا دین ہوگا، اور اس دین میں اور ہمارے دین میں بہت فاصلہ ہے، لہذا ہمیں بہت کچھ نیا نیا دکھائی پڑے گا۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ اس دروازے میں داخل ہو حتہ کہتے ہوئے، بنی اسرائیلی لاجک ذہن میں رہے پھر بہت ساری چیزیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ کہا حتہ 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 کہتے، سجدہ کرتے ہوئے حتہ حتہ کہتے ہوئے داخل ہو، یعنی دعا کرتے ہوئے پروردگارہ ہمارے گناہوں کو، جو کہ پاک ایک ارض مقدس میں داخل ہو رہے ہیں، ارض المقدسہ، قرآن نے کہا نا فادخلوا ارض المقدسۃ التی، یہ ارض مقدس ہے، مقدس سرزمین میں نجاستوں کے ساتھ داخل نہیں ہو، پہلے ساری نجاستوں کو یہاں سے دور کر لو۔ یہ نہیں کہ ساری کربلا چلا جائے ساری نجاستوں کو لیے ہوئے، کعبہ جا کر ہو کر واپس چلا آئے ساری نجاستوں کو لے کے جائے اور ساری نجاستوں کو واپس لے کے آئے، بعد میں آ کے کوئی بھی حاجی آدمی قاعدے کا ملتا ہی نہیں۔ خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن کہتے ہیں لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ ساری نجاستیں لے کے گیا تھا اور ساری نجاستوں کو لے کے آیا اور مضبوط کر کے آیا، کیا کہ حج کا اس کے اوپر ایک لیول لگا ہوا، اب تو اس کو سارا کام کرنا آسان ہو چکا ہے، حاجی بن کے آیا۔ یہ مشکل کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ سب کچھ جو کچھ یہاں پہ تھا وہی سب کچھ لے کے گیا تھا اور وہی سب کچھ لے کے واپس پلٹا بھی، وہاں سے کچھ لے کے نہیں پلٹا، نہ وہاں سے ابراہیمی کردار لے کے پلٹا، نہ وہاں سے ابراہیمی توحید لے کے پلٹا، نہ وہاں سے اسماعیلی قربانی لے کے پلٹا، نہ وہاں سے جناب ہاجرہ کی قربانی لے کے پلٹا، کوئی بھی کردار لے کے نہیں پلٹا، جو کچھ اپنے پاس تھا وہی سب لے کے واپس پلٹا ہے۔ تو ارض مقدس میں یہ داخل ہونے کا یہ طریقہ نہیں ہے، پاکیزہ سرزمین پر پاکیزہ ہو کے داخل ہوا جائے، یہ قانون ہے۔ کربلا جائے تو پاکیزہ ہو کے جائے تاکہ وہاں سے کچھ لے کے آئے، پورا دل بھرا ہوا لے کے جائے گا تو اس میں جگہ ہی نہیں ہے، اس بھرے ہوئے دل میں کوئی جگہ خالی نہیں کہ اس میں حسینیت کچھ آئے، کوئی جگہ چھوڑے تو کچھ نکالے یہاں سے،
کچھ ملبہ ہٹائے تاکہ نئی بلڈنگ بنے. سارا ملبہ موجود, ملبہ سمجھ رہے ہیں نا, سارا ملبہ جو ہے موجود, اسی پر نئی بلڈنگ بنانا شروع کر دیں, بنے گی نہیں یہ نئی بلڈنگ؟ بنے گی بھی تو چند لمحے کے لیے پھر ٹوٹ جائے گی. لہذا ممکن ہے ایک لمحے کے لیے وہاں زیارت زرعی کے پاس انسان پہنچے, اس کو ایک اچھا سا احساس لگے کہ ہم تو بہت پاک ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن ملبے نہیں ہٹائے تھے پہلے سے, تو یہ تھوڑی دیر کا صرف احساس ہوگا, یہ احساس باقی نہیں رہے گا. لہذا اگر کربلا جانا ہے زیارت کرنے کے لیے, پہلے اپنے آپ کو پاک کرے انسان, پاکیزہ انسان وہاں جائے, پاک ہو کے جائے, دل کو خالی کر کے جائے تاکہ وہاں سے کچھ لے کے آئے, وہاں سے کچھ سن کے آئے. یہ نہیں کہ جا کے اپنی سب کچھ سنانا ہے وہاں پر, وہاں سے بھی کچھ سننا ہے. تھوڑی دیر کھڑا ہو کر محسوس کرے کہ امام ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں, امام کی آواز سنے. اگر یہ نہیں سنا ہے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. جا کے کیا کیا؟ ابھی جا کے سارا زور اس بات پہ لگ جاتا ہے کسی طرح زری کو پکڑ کے, اگر ممکن ہوتا تو کھینچ کے بھی لے آتے اپنے گھر تک, توڑ لے آتے زری کو. ٹھیک ہے, اچھا ہے اس مقدس مقام کو چومنا, یعنی جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اسے چومتا ہے انسان. یہ بھابھیوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کو نہیں چومنا شروع کر دیں, جہاں پہ ہاتھ پہنچا وہاں چومنا شروع کر دیں, مٹی کو, دیوار کو, زمین, ہر چیز کو چومنا, یہ نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو چومنے کی ہیں, جیسے چوما جائے. حسین ابن علی کی زرعی کے پاس جائے تو ہاں ٹھیک ہے انسان چومے, یہ عشق ہے. حسین ابن علی عشق ہے انسان کا, اسے چومے, لیکن چوم کر بس خالی چوم کر واپس نہیں چلا ہے. تھوڑی دیر وہاں پہ کھڑا ہو اس نیت سے کہ مولا ہم کچھ بات کرنے جا رہے ہیں, اور یہ بات کرتے کرتے آپ کی طرف سے بھی کچھ بات آ رہی ہے میری طرف یا نہیں, کچھ سننے کی کوشش کرے وہاں سے. حسین ابن علی خاموش نہیں ہے, حسین ابن علی اس دنیا سے گزر نہیں گئے. حسین ابن علی شہید مردہ نہیں ہوتا, شہید زندہ ہے, شہید کلام کر رہا ہے, شہید رزق دے گا تمہیں, اسے اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے. پھر ادھر ذہن نہیں یا رزق کی طرف جو ہمارے رزق ہیں. نہیں, حسین ابن علی کا رزق یہ نہیں ہے جو ہم اپنے دسترخوانوں پہ لگاتے ہیں. اس رزق کو تو دوسروں کو دے دیا کرتے تھے, وہ کہتے یہ ہمیں نہیں چاہیے. یہ آلودہ کر دیتا ہے کبھی کبھی انسان کو. آلودہ یعنی کیا؟ یعنی سحری میں اتنا زیادہ کھا لیا انسان کی نماز پڑھنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی, قرآن پڑھنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی, یعنی آلودہ ہو گئی, روح آلودہ ہو گئی. آلودگی صرف ایک ہی نہیں ہوتی, یعنی جب اچھے کام کرنے کی ہمت ختم ہو جائے یعنی آلودہ ہے یہ روح. تو یہ رزق حسین ابن علی کا یہ رزق نہیں ہے. یہ رزق تو اگر جنت بھی ملے تو جنت دینے پہ جنت قربان کر دیں گے. اللہ کی طرف سے جو شہداء کو رزق ملتا ہے وہ بہت ہی عظیم رزق ہے, وہ الہی رزق ہے. اور حسین ابن علی کی بارگاہ میں جا کر وہ رزق لے کے مانگ کے آنا ہے. حسینی رزق, کربلا والوں کا رزق, وہ رزق جو حبیب نے مظاہر لے کے گئے, وہ رزق جو زہیر قین نے آ کے مانگا. حسین ابن علی سے زہیر نے رزق لیا, لیکن کون سا رزق؟ زہیر قین والا رزق حسین ابن علی کی بارگاہ میں. لہذا جا کر انسان کیا کرے, کچھ آواز وہاں سے سنے, دیکھیں میرا امام مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, اس آواز کو محسوس کرے. کان سے وہ آواز نہیں سنائی پڑے گی, وہ آواز دل سے سنائی پڑے گی. دل کو اتنا پاک کر کے لے کے جائے کہ وہاں حسین ابن علی کی آواز سننا شروع کر دے. بس منزل آگے نہ بڑھ جائے, کم سے کم پہلا درس آج ختم ہو جائے. فرمایا کہ اس دروازے سے داخل ہو, حتہ کہتا کہ پاک ہو جاؤ تم, پاک ہو تو ارض مقدس میں داخل ہو. بغیر پاکیزگی کے داخل ہونا ممکن نہیں ہے, لیکن داخل ہوتے ہو تو انہوں نے اپنی ساری گندگی دکھا دی. بنی اسرائیل نے تھے گندے لوگ, اپنی گندگی ہر جگہ دکھا دیتے ہیں. لہذا انہوں نے اپنی گندگی دکھائی. جناب موسیٰ نے کہا کہ حتہ کہو, انہوں نے حتہ میں ایک حرف کا اضافہ کیا, ہنتا کہنے لگا. ہنتا حتہ مانے پاکیزگی, توبہ. ہنتا یعنی گندم کھانا, وہی رزق جو ہمیں بہت پسند ہے. دیکھیں بنی اسرائیلی تفکر کیا ہے. حتہ اب بالکل چینج نہیں کیا, دیکھیں چینج بھی کیا جاتا ہے تو بہت ہی باریکی سے چینج کیا جاتا ہے. کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ باطل جب لایا جاتا ہے
تو کچھ نہ کچھ حق کا اس میں حجاب ہونا چاہیے. 3 لفظ وہی رکھے ہوئے ہیں, پورا تینوں لفظ جو اللہ نے کہا تھا حتہ, وہ تینوں لفظ اپنی جگہ پر باقی ہے. کیونکہ اگر اس کو بالکل ہٹا کر کوئی دوسرا لفظ لے آتے تو یہ بالکل باطل ہو جاتا. نہیں, اسی حق میں باطل کو ڈالنا ہے. لہذا حتہ اپنی جگہ پر ہے تو ہے تو ہے, چھوٹا ہے اور بڑا ہے ادھر, بیچ میں انہوں نے ایک نو کا اضافہ کیا. یہ نو نے آ کر سب باطل کر دیا, اور استغفار کو کیا کر دیا, حنطہ. استغفار کو جیسے ہم کرتے ہیں, کہا گیا سحر کے وقت میں اٹھو سحری کے لیے. ہم نے سحری کا ترجمہ کیا کیا, کھانے کے لیے. سحری کا ترجمہ کھانا نہیں ہے, وہی حتہ کو حنطہ بنانا. سحری یعنی سحر کے قیمتی وقت میں اٹھ کر 2 کلمے اپنے پروردگار سے گفتگو کر لو, 2 نمازیں پڑھ لو, 2 دعائیں پڑھ لو, 2 استغفار کر لو. ساتھ میں ٹھیک ہے روزہ رہنا ہے تو کچھ تھوڑا سحری بھی کھا لو. لیکن ہم نے سحری کا پورا ترجمہ کیا کر دیا, حتہ کو حنطہ میں. یہ آئیڈیالوجی ہے, ایک بڑی آئیڈیالوجی ہے, بنی اسرائیلی آئیڈیالوجی جو چل رہی ہے. اور قرآن نے ان واقعات کو بیان ہی اس لیے کیا ہے تاکہ جب معلوم ہو جائے تو انسان اس آئیڈیالوجی سے بچائے اپنے آپ کو. یہ بنی اسرائیلی آئیڈیالوجی ہے. اس کے پہلے ہم نے عرض کیا کربلا کو بھی جا کر بنی اسرائیلی آئیڈیالوجی سے دیکھنا شروع کیا لوگوں نے, تو کس مشکل میں گرفتار ہو گئے, خالی کھانے پینے میں گرفتار ہو گئے. جبکہ کربلا بہت ہی عظیم, کربلا پاکیزگی, کربلا وہ سمندر ہے موجیں مارتا ہوا کہ ہم جیسے آلودہ لوگ جب کربلا پہنچیں اور اپنی روح کو حسین ابن علی کی روح سے متصل کریں تو وہ روح پاکیزہ اتنی ہے کہ ہماری روح کو بھی پاک کر دے. جیسے ہمارے گندے نالے جب جا کے سمندر سے متصل ہوتے ہیں تو سمندر اتنا بڑا ہے اور اتنا پاک ہے یہ سمندر کہ ایک لمحے کے لیے بھی نالے کو نجس نہیں رہنے دیتا, پاک کر دیتا ہے. تھا یہ بہت گندا, یہ گٹر جو جا رہا ہے سمندر کی طرف یہ بہت ہی گندا تھا, یہ بہت ہی نجس تھا. لیکن سمندر کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے اگر متصل ہو گیا تو سمندر اسے پاک کر دے گا, موجیں مار مار کے پاک کر دے گا. کربلا بھی اس لیے کہ اپنے اس آلودہ روح کو جا کر حسین ابن علی کی عظیم روح سے متصل کر دے انسان, اور متصل کرنے کے بعد پاک کر لے اسے. لیکن پاک کیسے ہوگا, حتہ کے ذریعے سے پاک ہوگا, حنطہ کے ذریعے سے پاک نہیں ہوگا. ہماری مشکل حنطہ بنی ہوئی ہے. کربلا میں آتے ہیں تو حنطہ کہتے ہوئے آتے ہیں, لہذا پاک نہیں ہوتے. داخل بھی ہوتے ہیں ناپاک, نکلتے بھی ہیں ناپاک, اور 9 ربیع الاول آتی تو بہت ہی زیادہ ناپاک ہو جاتے ہیں. کیوں, اس لیے کہ حنطہ کے چکر میں پڑے تھے. حتہ کے چکر میں تو بنی اسرائیل نے کیا کیا, حنطہ کہنے لگے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے. جب اپنی انہوں نے گندگی یہ دکھائی تو قرآن کی آیت, پھر ان سے کیا کہا گیا, ان سے کہا گیا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. انہوں نے قول کو بدل دیا. یہ ایک بڑی مشکل, یہاں پہ شاید ہم رک نہیں پائیں گے. بدل دینا کام صرف سامری کا نہیں تھا, کہیں بھی بدلا جا سکتا ہے. کہیں بھی ایک بہت بڑے مطلب کو تھوڑا سا باطل شامل کر کے بالکل تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس تبدیلیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ماہ رمضان اور جس میں قرآن نازل ہوا, قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ انسان میں فرقان پیدا کر دے. پہلے اشارہ کیا جا چکا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. قرآن فرقان ہے, اور قرآن کی پاکیزگی یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو انسان میں فرقان پیدا. فرقان یعنی کیا, حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا. یہ کام مشکل بہت ہے, آسان کام نہیں ہے کہ آپ کہیں ہم تو سمجھے ہوئے سب کچھ, ہم نے سارے حق و باطل کو پہچان لیا. نہیں, ایسے حق و باطل کو پہچاننا بہت ہی مشکل ہو جائے. حتہ و حنطہ میں سمجھ ہی نہیں پائے گا نا انسان. اگر انسان کے اندر فرقان کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے, ایک کام جو انسان کو پیدا کرنا اپنے اندر فرقان, تاکہ بہت ہی باریک اور بہت ہی لطافت کے ساتھ اور بہت ہی باریکی کے ساتھ اور بہت ہی چالاکی کے ساتھ اور بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ
جسے آپ کہتے ہیں ڈرٹی مائنڈ، جو ذہن ہوتا ہے نا، بہت ہی باریکی کے ساتھ آ کر حق میں جو باطل ملاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے فرقان چاہیے. اگر فرقان، وہ حق و باطل میں فرق کرنے کی، تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں ہو تو انسان کہتا ہے یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، سب صحیح، سب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اس میں کوئی یہ فرق سمجھ ہی نہیں پاتا. وہ فرق ڈھونڈنا ہے انسان کو. یہ نہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سب کچھ صحیح ہے. جو اس کے پہلے جو آپ کے سامنے سنایا تھا واقعہ کوفہ، اہل کوفہ کی مثال میں، اگر آپ کو باتیں ذہن میں ہوں گی کربلا کی عبرتیں، کہ کوفے والوں کے نزدیک حسین ابن علی آ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، ابن زیاد آ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، امام کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ابن زیاد کی بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، مختار نے قیام کیا تو ان کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مصعب بن زبیر نے آ کر مختار کو مارا، قتل کیا، ان کی بھی مدد کرنے کو تیار ہیں. سب کی مدد کر رہے ہیں. جو بھی کوفے کے منبر پر آ کر بیٹھ کے جو کچھ کہتا ہے سب کے لیے تیار. کوفے کی مشکل یہ تھی، اور یہ مشکل ابھی بھی جاری ہے. کوفہ بھی ایک آئیڈیالوجی ہے. کوفے میں اس بنی اسرائیلی آئیڈیالوجی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اب پچھلے باتیں آپ کے ذہن میں انشاءاللہ ہوں گی محفوظ. کوفہ یہ نہیں کہ کوفہ ایک شہر ہے، ابھی شاید کوفے میں ایسے لوگ نہ ہوں، لیکن کوفیت ایک آئیڈیالوجی ہے جو کہیں بھی پیدا ہو سکتی ہے. جہاں پر یہ بات ہو، جہاں فرق کرنا، فرق نہیں لگ رہا ہو، حسین ابن علی میں اور ابن زیاد میں فرق نہیں محسوس ہو رہا ہو لوگوں کو. حسین ابن علی کو بھی خط لکھ رہے ہیں، مدد کرنے کو تیار ہیں، ابن زیاد آ گیا تو اس کی بھی مدد کرنے کو تیار ہیں. اور آپ کے سامنے بتایا کہ پورا لشکر کربلا میں، پورا لشکر جو یزیدی لشکر تھے سب کے سب کوفے کے تھے. ہم کہتے ہیں شامی لشکر، لیکن شام کا اس میں تو کوئی نہیں تھا. شام تو بہت دور تھا وہاں سے، شام میں اتنی جلدی لشکر آ ہی نہیں سکتا تھا. تو جو فرما رہے ہیں شام سے اتنی جلدی کوئی لشکر آ ہی نہیں سکتا تھا. سارا لشکر 4 محرم سے لے کر کے، پہلا لشکر جو کوفے سے چلا 4 محرم کو، 4 محرم سے لے کے 9 محرم تک سارا لشکر کہاں سے آیا؟ اسی کوفے سے. کون سا کوفہ؟ جس میں امام علی علیہ السلام نے حکومت کی ہے. یہ وہ کوفہ ہے جو امام علی علیہ السلام کو بھی ماننے کو تیار ہے، امام حسن علیہ السلام کو بھی ماننے کو تیار ہے، بعد میں ولید کو بھی ماننے کو تیار ہے. مشکل کیا ہے؟ فرقان نہیں ہے کوفے والوں کے پاس، فرق نہیں سمجھ پاتے. چونکہ سب لوگ آ کر ممبر پہ بیٹھتے ہیں، سب لوگ آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، سب لوگ آ کر امام جماعت کرتے ہیں، سب لوگ آ کر امام جماعت بن جاتے. ولید بھی آ کر نماز پڑھاتا تھا، سب آ کر نماز پڑھاتے تھے. لہذا فرق کرنا، یہ صفت پیدا کرنا انسان کے لیے، اگر یہ صفت نہیں پیدا ہوتی ہے تو بن جاتا ہے کوفی انسان. کسی بھی سرزمین پہ ہو، کسی بھی زمین پہ ہو، لیکن ہے کوفی انسان جو یہ فرق نہیں کرنے پائے، جو کہتا سب کچھ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. آنے والے کہا کہ یہ میری بکری ہے، کہا دلیل دو، کہا کہ یہ دلیل ہے. کہا ہاں تمہاری بات، واقعہ سنایا تھا نا آپ کو، 2 لوگ لڑتے ہوئے آئے کہ یہ بکری میری ہے. فرق ہونا چاہیے نا، دلیلوں میں فرق سمجھ سکے، مطلب میں فرق سمجھ سکے. پوچھا کہ تمہاری دلیل کیا ہے بکری کی؟ کہا کہ یہ دلیل اس لیے میری بکری. کہا تم صحیح کہتے ہو. تو دوسرے والے نے کہا کہ پہلے میری بات تو سنے، پہلے ہی صحیح نہیں کہتے. ایسے تو فیصلہ نہیں کیا، ایک ہی آدمی کی بات سن کے فوراً فیصلہ کر دیا جائے. ایک آدمی کی بات سن کے فوراً فیصلہ نہیں کیا جاتا، یہ غلط ہے. ہوتا ہے نا، ایک آتے ہیں ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، فلاں آدمی ایسا ایسا ایسا، سارا اس نے جو باتیں کی اسی میں ہم نے اپنے پورے انسان کی شخصیت بنا لی کہ یہ آدمی ایسا ہی ہے. اس کی بات بھی ابھی نہیں سنی، ابھی اس کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں، اس سے پوچھا ہی نہیں، لیکن اس کی پوری شخصیت ہم نے اپنے ذہن میں بنا لی کہ یہ انسان ایسے ہی ہے، یہ تو بہت خراب انسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے آدمی نے آ کر اس کی شکایت کی ہے جو کل آپ کے سامنے بیان کیا، خود مرکز، خود محور انسان، اس کے اعتبار سے صحیح نہیں تھا. اس نے آ کر اس کی برائی بیان کی، ہم سمجھ گئے، یقین کر لیا کہ وہ واقعاً برا انسان ہے. نہیں، اس کی بھی تو بات جا کے سنیں، شاید یہ غلط کہہ رہا ہو. پھر کہا کہ ہماری تو بات سنیں، اتنی جلدی فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے، تم اپنی بات بتاؤ. اس نے بھی اپنی دلیلیں دی، کہا تم صحیح کہہ رہے ہو. ایک تیسرا آدمی دیکھ رہا تھا، کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی صحیح کہہ رہا ہو اور یہ بھی صحیح کہہ رہا ہو. کہا تم صحیح کہہ رہے ہو. تو سب لوگ نہیں صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، صحیح ایک کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس ایک کو ڈھونڈیں، اس ایک کو تلاش کریں جو بالکل صحیح دے. تو جو فرما رہے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ،
ان لوگوں نے کیا کیا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 اور اس کے پہلے جو آیت ہے حتہ والی وہ 58 غالباً. ان لوگوں نے اللہ کے جو قول دیا تھا اس کو تبدیل کر دیا اور ایک دوسری چیز اس میں ڈال دی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو اللہ نے آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. کس بنیاد پر؟ اس فسق کی بنیاد پر. وہ بنی اسرائیل، وہ انبیاء کی اولادیں، وہ حضرت موسیٰ کی امت، وہ اس وقت کے سادات، وہ اس وقت کی عظیم خاندان، لیکن ایک تبدیلی، اس تبدیلی کی بنیاد پہ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا. تو ایسے عذاب سے انسان بچے. عذاب ضروری نہیں ہے کہ آگ کی شکل میں نازل ہو. عذاب یہی، بہت سارے عذاب یہی جو ہمیں دکھائی پڑ رہے ہوتے ہیں کہ قوم دین سے، اصلی دین سے دور ہو جائے، یہ خود بہت بڑا عذاب. اس سے بڑھ کے اور عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی مثال کیا تھی کہ اہل بیت علیہ السلام باب حتہ ہیں. باب حتہ یعنی پاکیزگی کا دروازہ. اس دروازے سے داخل ہی ہونا ہے انسان کو. اگر اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا تو نجس ہے انسان، آلودہ ہے انسان، روح انسان کی پاک نہیں ہوئی ہے. اس دروازے سے داخل ہو تاکہ ارض مقدس میں آ سکے، پاکیزہ ہو تاکہ جنت تک، اگر جنت میں بھی جانا ہے تو جنت میں نجس آلودہ روح کے ساتھ انسان نہیں جائے گا، اسے گزارا جائے گا، برزخ سے پاک کیا جائے گا. برزخ میں بھی بعض لوگ اتنے آلودہ ہوں گے کہ برزخ میں بھی پاک نہیں ہو پائیں گے، برزخ کی منزلوں میں بھی پاک نہیں ہو پائیں گے. تو قرآن کہتا ہے پھر ان کو جہنم سے بھی گزارا جائے گا. ان منکم الا واردھا، جاؤ جہنم سے ہو کے تھوڑا پاک ہو گیا ہو، جلایا جائے، پگھلایا جائے تاکہ اصلی سونا نکلے، وہ جائے گا جنت کی طرف. آیت ہے قرآن، ان منکم الا واردھا، وارد ہونا پڑے گا، کیونکہ بغیر پاکیزگی کے جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. بس وہ باب حتہ جو معاشروں کو پاک کر دے، وہ باب حتہ جو انسان کی روح کو پاک کر دے، وہ باب حتہ اہل بیت علیہ السلام. اب اس کے بعد وصیت کا دوسرا کلمہ ہے کہ شاید اس کے لیے فرصت نہیں رہے گی، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں وصیت کی اس کے بعد کی منزل پیش کی جائے گی. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. آقا حاضران محفل السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آقا آج کا پہلا سوال جو ہے آپ کے کل کے ایک جواب سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے کل ایک جواب میں فرمایا تھا کہ دین کو زیادہ وقت دے، دینداری کو اگر تھوڑا کم دیں گے تو چلے گا. کیا اس پر آپ تھوڑی وضاحت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ اچھا نقطہ ہے جو متوجہ ہوئے ہیں الحمدللہ. البتہ یہ آج سے نہیں، ہم پہلے سے بھی اور اس کے پہلے کی تقریروں میں بھی یہ بات کئی تاکید سے کہی گئی ہے، یہ بات کہ دینداری کی مشکلات میں سے یہ ہے کہ انسان دین کو سمجھے بغیر دینداری کر رہا ہوتا ہے، اور بغیر سمجھے ہوئے دین سے اگر دینداری کی جائے تو یہ دینداری بہت ہی خطرناک ہو جاتی ہے. یہ دینداری ممکن ہے کہ صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے بلکہ پورے دین کو نقصان پہنچا دے. بہت سارے نمونے اس کے پہلے پیش بھی گئے، مثلا خوارج کا نمونہ پیش کیا. خوارج بہت دیدار لوگ تھے ظاہری. وہ خوارج کی جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ چند مہینے پہلے جنگ کر رہے تھے، امام علیہ السلام کے لشکر میں تھے، جنہوں نے قربانیاں دی تھی، جنہوں نے خون بہایا تھا، جنہوں نے اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے باپ کی شہادتیں پیش کی تھی، لیکن چونکہ دین سمجھے نہیں تھے صحیح، لہذا چند مہینے بعد امام علیہ السلام کے مقابلے میں آگے جنگ کرنے کے لیے، اور امام علیہ السلام کو سب کو مارنا پڑا، قتل کر امام کی تلوار سے مارے گئے. بے دین لوگ نہیں تھے، تو جو بے دین لوگ نہیں تھے یہ خوارج، بے دین لوگ. اس کے بہت سارے نمونے اور بھی موجود ہیں. وہ لوگ تھے جنہوں نے اتنی دین کے نام پر حتیٰ قربانیاں جنہوں نے دی تھی، جانوں کی قربانی جنہوں نے دی تھی، وہ صرف دین نہیں سمجھے تھے، دیداری کر رہے تھے دین سمجھے بغیر. یہ سیریل جو بنا ہے امام علی علیہ السلام، اس کو دیکھیں، بہت ہی اچھا ہے، یعنی اس میں بہت سارے نقطے بہت ہی خوبصورت ہیں. خوارج کا کردار وہاں پر جا کر دیکھیں. یہ راتوں راتوں عبادت کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے دیندار لوگ، لیکن کون دیندار لوگ؟ وہ کہ جو دین فہم نہیں تھے، دین سمجھے بغیر دیداری کر رہے تھے. لہذا یہ دیداری خطرناک بن جاتی ہے.
پھر انسان کو کیا کرنا ہے؟ خاص کر اس زمانے میں شاید اتنی مشکل بھی نہ رہی، لیکن آج کے زمانہ، البتہ کوفے میں اس وقت بھی مشکل تھی، کوفے کے وہی مزاج کی بنیاد پر. آج کے زمانے جیسے جیسے یہ زمانہ بڑھتا آگے بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ہی ویسے دین فہمی کی مشکل بڑھ، چونکہ شبہات بہت زیادہ ہیں. یہ آج کا زمانہ شبہات کا زمانہ ہے، چونکہ زمانہ بہت سمٹ گئی. دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے، دنیا سمٹ گئی ہے، ہر طرح کے شبہات. پہلے زمانے میں آدمی ایک گاؤں میں زندگی گزارتا تھا، ایک عالم آ جاتا تھا، چند باتیں کہہ کے چلا جاتا تھا، اسی پہ آرام سے عمل کر رہے ہوتے تھے، کوئی شبہ نہیں ہوتا تھا، کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا. لیکن آج ایسا نہیں، آج ہر طرف سے شبہات آ رہے ہیں، ہر طرف سے مقدس ناموں سے، اچھے ناموں کے ساتھ شبہات انسان کے ذہن میں آ رہے ہیں. پھر اس میں کیا، کون بچائے گا؟ کون سی چیز بچائے گی؟ دین کی صحیح فہم، دین کا صحیح سمجھنا. لہذا اس کے لیے اس پہ اور تاکید، میری ابھی بھی تاکید ہے، اور اس پہ میری اپنی حیثیت کیا ہے تاکید کی، اس پر دین نے تاکید کی ہے، اس پر ائمہ نے تاکید کی ہے، اس پر رسول اللہ نے تاکید کی ہے. آپ کے سامنے پڑھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلا دین کا آغاز ہی معرفت ہے. معرفت کے بغیر اگر دینداری کی جائے گی تو یہ دین نہیں ہے. امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اول الدین معرفت ہو، آغاز دین معرفت ہے. جب امام سے آگے پوچھا گیا نماز کے بارے میں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کے بارے میں بہت سنتے ہیں نا، نماز سب سے بڑا عمل ہے، سب سے زیادہ اہم عمل ہے، تو امام نے فرمایا کہ معرفت کے بعد اگر سب سے بڑا عمل ہے تو نماز ہے. پہلا معرفت ہی ہے. معرفت کے لیے وقت دینے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی دیکھا ہے بعض جگہوں پر کہ اچھی تقریریں ہو رہی ہیں، اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور لوگ اپنے دوسری دیداری میں لگے ہوئے ہیں. دعاؤں کا کورس پورا ہو رہا ہے، خدا کرے کہ یہاں پہ نہ ہو، یہاں پہ بہرحال نہیں دکھائی پڑتا، مجھے تو نہیں دکھائی پڑتا. وہ کورس پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جبکہ کہا گیا شب قدر کا ایک بہترین عظیم ترین عمل یہ انسان کے لیے کہ اگر دین کو سمجھے، فکر کرے اور سمجھے دین کو. ٹھیک ہے، کچھ عبادتیں نہیں کر سکتا تو نہ کرے، کچھ نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے تو نہ پڑھے، کچھ دعائیں نہیں پڑھ سکتا ہے تو نہ پڑھے. اس شب قدر میں آ کر دین کے کسی نقطے کو سمجھ لے انسان. ماہ رمضان میں آ کر دین کو کچھ سمجھ لے. ٹھیک ہے، کچھ عمل چھوٹ رہا ہے، چھوٹنے جائے، کوئی مشکل نہیں. دین سمجھ لے تاکہ اس کے بعد جو تھوڑا سا کرے تو وہ بہت زیادہ قیمتی ہو جائے، اور اس کے بغیر جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. دیکھنے ہمارے نظروں سے دیکھا ہے کہ ادھر گفتگو چل رہی ہے، ادھر دین کی باتیں چل رہی ہیں، ادھر کلام اہل بیت بیان ہو رہا ہے، اور یہاں پہ ہم لگے ہوئے ہیں اپنے صفحات کو پلٹ کر اس کے کورس کو پورا کرنے میں. یہ مشکل ہے. بس ابھی بھی تاکید اس بات کی ہے، اور یہ تاکید دین کی تاکید ہے، قرآن کی تاکید ہے کہ فکر کرو. قرآن نے کتنی بار کہا، کیوں سمجھتے نہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا قرآن پڑھتے پڑھتے چلے جا رہے، کیوں غور نہیں کرتے قرآن پہ؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ قرآن کس لہجے میں گفتگو کر رہا ہے، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پڑھنے کے تمہارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے، قرآن کے بارے میں فکر کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. یعنی کیا؟ تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہم گھنٹے گھنٹے پر آ کر قرآن پڑھیں لیکن ایک آیت پہ غور نہیں کریں، ایک آیت پہ اگر گفتگو کی جائے اس کو سننے کو تیار نہ ہو اور کہیں کہ نہیں وہی کرنا ہے، اسی کو پڑھنا ہے کسی طرح سے، تو قرآن آگے یہی کہے گا ام علی قلوب اقفالها. کیا تیرے دل پہ تالا پڑ گیا ہے، یہ قرآن پہ غور کرنے کو تیار نہیں ہے؟ لذا ابھی بھی یہ تاکید ہے. شکریہ آقا. آقا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آج کی تقریر میں 2 لفظ استعمال کیے، مکمل اعمال، اور پھر آپ نے کہا کہ مکمل اعمال نماز نہیں ہے. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ مکمل اعمال کیا ہے؟ یہ بات البتہ جی ہاں پہلے عرض کی ہے، شاید آج یہ لفظ نہیں استعمال کیا، لیکن ہاں نزدیک اس کے. اعمال تو آپ اعمال کی جو منزل ہے، تمام اعمال میں اگرچہ نماز بہت اہم ہے، چونکہ نماز اہم ہے، اور نماز اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ نماز ایک مسلسل انسان کو عبد و معبود کے درمیان میں ارتباط کا ذریعہ ہے نماز. اس لیے نماز کی اہمیت بہت ہے، بہت زیادہ. یہاں بھی اس وصیت میں شاید ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں کہ رسول اللہ نے جناب ابوذر کو ایک جو خاص نصیحت کی ہے وہ نماز کی نصیحت کی ہے، اور بہت ساری روایتیں بھی ہیں. تو نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن نماز سب کچھ نہیں ہے. دین میں سب کچھ نماز نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ اگر دین میں ساری چیزیں اگر لے کے نہیں چل رہا انسان، نماز پڑھ رہا ہو تو یہ نماز بھی
جو نماز ہے وہ بھی اسے نہیں مل پائے، چونکہ نماز اگر پورے دین کو لے کے نہیں چلا جائے، دین کا پورا ایک سسٹم ہے، دین کے سسٹم میں بھی الگ الگ سسٹم ہے. جیسے ہوتا ہے نا، مثلا ایک حکومت ہے، حکومت میں کچھ کام جو ہے ملٹری کے حوالے ہے، کچھ کام پولیس کے حوالے ہے، کچھ کام جو ہے دوسرے عہدوں کے حوالے ہے، کچھ کام مینجمنٹ کرنے والوں کے، ہر کام کا اپنا پورا اور وہ اپنا الگ الگ سسٹم ہے. الگ الگ منسٹریاں ہوتی ہیں اور منسٹری کی اپنی الگ پورا ایک بڑا سسٹم ہوتا ہے. ایک منسٹری کا اپنا ایک بڑا سسٹم، ایک اکنامیکل سسٹم ہے، ایک فارن منسٹری ہے، اور ان کا اپنا بڑا سسٹم ہوتا ہے. اسی طرح دین میں بھی ہے. دین میں ایک سسٹم ہے، پورے دین میں ایک حصہ ہے عبادت، اور عبادت کا ایک حصہ ہے نماز. تو جو فرما رہے ہیں، عبادت بھی پورا دین نہیں ہے، دین کا ایک حصہ عبادت کا ایک حصہ نماز. لہذا پوری عبادت کو چھوڑ کے صرف نماز پڑھی جائے، پوری عبادت کو چھوڑ کے صرف نماز پڑھی جائے تو ایسی ہے کہ جیسے انسان ایک چمن میں پہنچا اور خالی ایک پھول کو دیکھ رہا ہے، پورے چمن کو نہیں دیکھ. ایک پھول کو دیکھنا اور ہے اور پورے چمن کو دیکھنا اور ہے. ایک ہی پھول تو نہیں ہے اس پورے چمن میں، پھول ہی پھول ہیں، رنگ برنگ کے اتنے پھول، اور اس میں انسان صرف ایک کو دیکھ رہا ہو. جیسے زندگی میں انسان کو ایک چیز پسند ہے، ایک ہی چیز کھائے، یہ انسان مریض ہو جائے گا. اللہ نے اتنی ساری غذائیں پیدا کی، سب کچھ چھوڑے اور خالی ایک ہی چیز کھانا شروع کرے تو یہ طرح طرح کے مرض میں گرفتار ہو جائے، بہت سارے مرض میں. مثلا ایک وٹامن پوری ہو رہی لیکن دوسری وٹامن وہ کھا ہی نہیں رہے تو کہاں سے پوری ہوگی؟ تو یہ مریض ہو جائے گا انسان. اسی طرح دین میں بھی، اگر دین میں ایک چیز انسان لے کے چل رہا ہے، باقی سب کچھ چھوڑے ہوئے ہے، تو یہ مریض ہے انسان. نماز پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی مریض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کو پورے چھوڑ کے صرف ایک چیز لے کے چل رہا ہے. دین کا ایک پورا نظام ہے، عبادت کے نظام، عبادت کے علاوہ دوسرے بھی نظام ہے. دین کا اپنا عرض کیا گیا کہ عبادت کے کتنے احکام ہیں شریعت میں، قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، کچھ 100 آیتیں عبادت کے لیے ہیں. یہ 500 آیتیں بھی عبادت کی آیتیں نہیں ہیں. 500 آیتوں میں بھی کچھ 100 آیتیں ہیں جو عبادت کی آیتیں، باقی دوسری ہیں. اس کے علاوہ پھر اور نظام ہے دین کا سماجی نظام جو ہم نے بالکل جدا کر دیا کہ دین کا سماج سے کچھ لینا ہی دینا نہیں. دین کا سیاسی نظام، پوری قرآن کے سورے جو ہیں سیاسی نظام، دین کا سیاسی نظام. البتہ سیاست اسلامی معنی میں، وہ گندا معنی نہیں جو ہمارے معاشروں میں رائج ہے. سیاست کا وہ معنی جو اہل بیت نے بیان کیا، جو دعائے جامع زیارت کبیرہ میں ہے کہ اہل بیت کو کہا کہ ہم سیاست العباد، بندوں کی سیاست کرنے والے ہیں اہل بیت. ایک صفت جو امام ہادی علیہ السلام نے بیان کی اہل بیت کی، سیاست العباد ہے اہل بیت. سیاست یعنی بندوں کی ایسی تدبیر کرنا کہ ان کو مسلسل دنیا و آخرت میں فائدہ پہنچتا رہے. تدبیر نہیں کہ یہ جو سیاست گندی سیاست نظر آتی ہے. بس دین کا یہ سارا اپنا نظام ہے، سیاسی نظام، سماجی نظام. دین سب کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ دین کو لے جا کے چند عمل میں باندھ کے رکھ دیا، یہ مریض ہو گیا انسان، اور مریض انسان کا دین بھی خطرناک ہے. شکریہ آقا. تیسرا سوال جو ہے آج کا، آپ نے تقریر میں فرمایا کہ رسول خدا کے وقت میں لوگوں نے آنے والے طوفان کا جو احساس نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے وہ صحیح انسان کو چن نہیں پائے. اسی طریقے سے آپ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ کوئی ایسے آنے والے طوفان جو دین میں ہے وہ دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ لوگوں کو آغاز کرنا چاہیں گے تاکہ وہ پہچان سکے اور پھر اہل بیت کی جو کشتی ہے اس کا صحیح فائدہ اٹھا سکے؟ اس کے پہلے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا کہ دین کے بڑے خطرات کیا ہیں. اس میں ایک جو بہت بڑے خطرے کی طرف توجہ دلائی گئی، جو بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے. البتہ خوب اگر دنیا کو تھوڑا اوپر سے دیکھا جائے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک محدود جگہ سے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، لیکن اگر اوپر سے جا کر دیکھے تھوڑا مثلا انسان کی نظر تبدیل ہو جاتی ہے. اپنے محلے میں اگر دیکھے تو کچھ اور دکھائی پڑتا ہے، جہاز کے اوپر سے اگر شہر کو دیکھے تو کچھ اور دکھائی پڑتا ہے. لہذا یہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا وسیع نظر سے دیکھے تو بہت ساری چیزیں، حتیٰ اپنے دین کی بہت ساری چیزیں انسان کو، مثلا دوسروں کو دیداری کو جا کر دیکھے. مثلا ہم دیداری کرتے چونکہ ابھی ہم ایک خاص ماحول میں پلے بڑھے ہیں اور وہی ہمیں اچھا لگتا ہے. ہر ایک کی عادت ہے کہ جس ماحول میں بچپن سے جو کام کرتا آیا اسی کو اچھا لگتا ہے، اس کے علاوہ کچھ دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے.
پسند ہی نہیں آتا ہے۔ ایک صفت جو انسان میں ہے کہ وہ کیا کرے، انسان میں اللہ نے یہ صفت رکھی اپنے اندر تبدیل کرنے کی صلاحیت، لیکن تبدیل اس وقت انسان ہوتا ہے جب تھوڑا اپنے ذہن کو کھولے، ذہن کو وہیں جو بچپن میں دیکھا تو اسی پہ باندھ نہیں دے، اگر گٹھی بالکل مضبوطی سے دے دے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے عرض کیا حج کرنے جائے تو بھی اسی گٹھی کو کھولنے نہیں دے، ذرا بھی گٹھی نہیں کھلے گی، چونکہ وہی جو کچھ ہے اسی کو محفوظ رکھنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے گاؤں کی عزاداری زیادہ اچھی لگتی ہے، مثلا ایک شہر میں جاتے ہیں وہاں بہت ہی بڑی عزاداری ہو رہی ہے، لیکن کہتے ہیں مجھے اپنے گاؤں جانا ہے کیونکہ گاؤں کی عزاداری بہت اچھی ہے، جبکہ وہاں بہت چھوٹی سی عزاداری ہو رہی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے دیکھا ہے تو وہی اچھا لگتا ہے۔ یہ انسان کے مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے۔ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ انسان تھوڑا اور اوپر جا کر دیکھے تو واقعاً جا کر دوسروں کی دیداری تھوڑا دیکھے اور دیکھے کہ اس کے اثرات ان کے اوپر کیا پڑ رہے ہیں۔ ابھی بہت سارے ملکوں میں بہت سارے لوگ شیعہ ہوں، بڑی تعداد میں، مثلا ابھی گزشتہ چند 20-25 سالوں کے درمیان میں افریقہ میں شاید 50-60 ہزار سے زیادہ لوگ شیعہ ہوئے، اس سے بھی زیادہ۔ وہ بھی عزاداری کرتے ہیں، اور وہاں پہ افریقہ میں ہمارے انڈین لوگ بھی عزاداری کرتے ہیں۔ وہ ہماری عزاداری میں آنے ہی نہیں چاہیے۔ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ چونکہ ہم سب کچھ اپنا یہیں سے لے گئے ہیں۔ جو افریقہ میں جو لوگ عزاداری کرتے ہیں، انڈین لوگ، پاکستانی لوگ، وہ یہی کرتے ہیں، جو آپ یہاں کرتے ہیں وہ وہاں کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے اور سمجھ کے مسلمان ہوئے، ماں باپ کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے، سمجھ کے دیدار ہوئے ہیں، وہ اصلاً ان کو تعجب ہوتا ہے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ حسین ابن علی کی عزاداری اتنا عظیم کام، آپ کہاں لگے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ان کی عزاداری بالکل مختلف ہو جاتی ہے اور بالکل مفید۔ اس میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ جس کا سر ہم ادا کر رہے ہیں کسی سے، جو کہ ماں باپ کرتے ہیں لہٰذا ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہی چیز ہماری مقدس ہو جاتی ہے۔ شروع ایک جگہ سے کرتے ہیں، مثلا ایک ہندو سے کوئی چیز نہیں دیکھا، وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، مقدس کام کر رہا ہے، ہمیں اچھا لگا، ہم نے بھی آ کر اپنے اندر ایڈ کر لیا۔ تو پہلے شروع میں ہمیں لگا کہ ایڈ کر رہے ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے کہ صحیح نہیں، 2-4 سال کرنے کے بعد لگتا نہیں پھر یہی اچھا ہے۔ تو دوسرے جگہوں واقعاً ہماری عزاداری کے نمونے کبھی کبھی ہم لوگ مانگتے بھی ہیں کہ آپ مثلا ہندوستان کی عزاداری کی CD لے کے آئیے گا دوسری جگہوں پر۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں، آپ لوگ کر کیا رہے ہیں وہاں پر؟ تو ہاں ٹھیک ہے۔ اور وہ جو آپ نے نقطہ کہا وہ بہت اہم ہے کہ کیا چیز سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس کے پہلے اشارہ کیا گیا کہ سب سے بڑا خطرہ اس وقت جو ہے وہ کلچر ہے، وہ کلچر جو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے ہماری طرف، جس سے وہ خود تھک چکے ہیں، وہ کلچر جس سے یورپ تھک چکا ہے، بری طرح سے تھک چکا ہے، فرسٹریٹڈ ہو گیا بری طریقے سے۔ لیکن ابھی وہ بہت ہی تیزی سے جو ہے وہ ہمارے ملکوں کی طرف وہ کلچر ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے جوان نوجوان کہتے ہیں یہ تو یورپ سے آئی ہوئی چیز ہے تو بہت اچھی ہے، فوراً اس کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تھکے ہوئے ہیں، وہ اس قدر تھک گئے ہیں کہ اپنا دین چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے زیادہ، یہیں پہ بیان کیا تھا نا کہ مثلا 50 سال پہلے اگر یورپ کے ملک میں جا کے دیکھیں تو کتنے مسلمان تھے؟ کچھ ہزار رہے ہوں گے۔ لیکن ابھی آج صرف فرانس میں 60 لاکھ مسلمان ہیں، صرف ایک ملک میں۔ یہی حال جرمنی کا ہے تقریباً، یہی حال برطانیہ کا ہے تقریباً، اور اسی تیزی سے مسلمان، ان کا کہنا خود وہ لوگ کہتے ہیں کہ 2020 تک یورپ کے بعض ملکوں کی میجارٹی مسلم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کلچر سے، اپنے گندے کلچر سے تھک گئے ہیں۔ یورپ کی اگر کلچر کی برائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز بری، بعض اچھی بھی چیزیں ان کے اندر ہے، اور یہ انصاف یہ ہے کہ اچھی چیزوں کو لے لیا جائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں خذ الحکمت ولو من اہل النفاق، اگر حکمت منافق کے پاس ہو تو جا کے حکمت لے لو، لیکن اس کا نفاق نہیں لے لینا۔ ہماری مشکل کیا ہوتی ہے، جا کے حکمت لینے جاتے ہیں، حکمت تو لے نہیں پاتے، نفاق لے کے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں یورپ پڑھنے کے لیے، پڑھ تو کچھ نہیں پاتے ہیں، وہاں سے وہی سارے کلچر لے کے آتے ہیں۔ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال گئے یورپ پڑھنے کے لیے، انہوں نے وہاں پڑھا اور وہاں قرآن ساتھ میں لے کے گئے تھے، قرآن ساتھ میں لے کے پلٹے، اور یورپ کے کلچر کو اچھی طرح سمجھ گئے، اور اگر پوری دنیا کو متوجہ کہ یہ کلچر کتنا گندا کلچر ہے۔ اس زمانے میں آج سے 60-70 سال پہلے یہ اس بزرگوار نے، یہ خزانہ تھا ہندوستان کا، ہندو پاک کا، وہ شخصیت ایسی نہیں ہے، ایک علاقائی شخصیت نہیں ہے کوئی، اس نے آ کر متوجہ کیا، اور ہم اردو زبان سے دور ہو گئے، لہذا اس بزرگوار کے شعر بھی نہیں پڑھ پاتے۔ لہذا ہاں جائیں یورپ، اگر جائیں وہاں سے جو چیزیں اچھی وہ لے سکتے ہیں، لیکن وہاں سے وہ لے کے نہیں، وہ بہت بڑا خطرہ ہے۔
سب سے بڑا جو خطرہ ابھی محسوس ہو رہا ہے، جس کے لیے سب نے کہا، اس خطرے سے خود اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو ایسی پروگرامنگ کی جائے، ذمہ دار لوگ، علماء، بزرگان، ٹرسٹیز، انجمنوں کے ذمہ دار لوگ ایسی پروگرامنگ کریں کہ اپنے معاشرے کو اس کلچر سے محفوظ رکھ سکیں، کیونکہ یہ خطرہ بہت بڑا ہے۔ جیسے کہ اللہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ 10 سال پہلے کے زمانے کو اگر دیکھ لیں تو 10 سال آئندہ کے خطرات خود بخود معلوم ہو جائیں گے۔ 10 سال میں جو کچھ ہوا ہے ہندوستان میں کلچر کے حساب سے، اسے اگر محسوس کر لیں تو ہم 10 سال کے خطرات آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ، اور اس سے بچنے کے طریقہ کہ اسلام کو صرف زبان نہیں، صرف نمازوں تک نہیں، اسلامی کلچر کو سمجھیں، کربلا کے کلچر کو اپنائیں تاکہ اس گندے کلچر سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، آج کے 3 سوال تھے، انشاءاللہ کل دوسرے سوال محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔